تو اب دیکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ اکبر کے دور میں جبری طور پر لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اکبر کے دین کو قبول کریں اور اکبر کی تہذیب کو قبول کریں۔ جس تہذیب کو اکبر پروان چڑھا رہا تھا وہ ہندو تہذیب تھی، وہ دسہرہ تھا، وہ دیوالی تھی۔ اچھا اب سلام کی رسم ختم کر دی گئی، السلام علیکم۔ اب اکبر کے نئے دین الہی کی وجہ سے مسلمانوں میں کھلبلی تو تھی، لیکن خاموشی بھی اختیار کرتے تھے، اور بعض ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نئے حالات میں ہندوؤں کی اکثریت کے ماحول میں یہ پالیسی اچھی ہے۔ تو مغل بیوروکریسی پر اس کے بہت بڑے اثرات پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز تھی، اکبر کے دربار میں داخلے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اکبر کا سجدہ کیا جائے، اور وہ سجدہ کرتے ہوئے کہتے تھے اللہ اکبر۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پر ایسے علماء پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ جائز ہے۔ تعویل کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں ہر دور میں، حکومت کی تائید کرنے والے۔ اچھا، اس کے دربار میں بڑے بڑے قابل لوگ، ابو الفضل فیضی جیسے لوگ موجود تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی تھی، لیکن حکومت کے سامنے بالکل یہ بے بس بھی تھے، اور یعنی علماء سو ان کو کہنا چاہیے کہ یہ باطل تعویلات پر اتر آئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماحول میں شیخ احمد سرہندی کو پیدا کیا۔ تو میں نے کہا نا کہ شیخ احمد سرہندی بہت بڑے عالم دین تھے۔ 1034 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 11ویں صدی کی ابتدا کے جو 34 سال ہیں، یہی ان کے اہم ترین ایام ہیں۔ اچھا، انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ اب بیوروکریسی پر بڑا اثر پڑ رہا ہے پوری، یعنی جو درباری لوگ ہیں، نواب ہیں، سردار ہیں، جاگیردار ہیں، جن کا بادشاہ سے راست رابطہ ہوتا ہے، فوجی جنرل ہیں، تو انہوں نے کیا یہ حکمت عملی اختیار کی، انہوں نے ان سے رابطہ کرنا شروع کیا اور ان کو خطوط لکھنے شروع کر اور ان کی دینی رہنمائی شروع کر۔ دیکھیے، یہ ایک ٹیکنیک ہے کہ آپ یعنی جیسے اب آپ کسی اسلامی ملک کو لے لیجئے، اور اسلامی ملک میں بے اعتدالی ہے اور آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں دیکھا جائے کہ با اثر لوگ کون ہیں، بڑے بڑے سردار کون ہیں، بڑے بڑے وڈیرے کون ہیں، بڑے بڑے جرنیل